آگے رکوع نمبر 2 میں خاص طور پہ ایک واقعہ ہے 9 سے 11، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف تو دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ یہاں ایک خاص واقعہ بھی ہے جس کو سمبلائز کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور ہمارے مردوں کو آف کورس، کیونکہ روزی روٹی کمانے کی تکلیف اللہ نے عورتوں کو نہیں دی، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر روپ میں مرد ذمہ دار ہے، چاہے شوہر ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو۔ تو اس صورت میں یہ مسائل جو اسپیشلی اس وقت ہمارے سامنے ہے نا، اس کو پڑھتے وقت آپ نے نوٹ کرنی ہے کچھ چیزیں کہ جو آپ اپنے گھر کے مردوں کو بتا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک تو بڑی خوبصورت حدیث آپ نے جا کر شیئر کرنی ہے، ترمذی کی روایت ہے 496، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کرایا، اشارہ ہے پاکی کے غسل کی طرف، اور سویرے پہنچا، شروع سے ہی خطبے میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا، پھر خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ آپ کیوں ثواب کو ناپتے تولتے ہیں؟ آپ کے رب کے پاس خزانے ہیں ثواب کے، صرف ہمیں اس سے لینے کا طریقہ آ جائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جمعے کا دن بڑا اہم دن ہے، اور اس میں جو روایت ہے وہ جابر بن عبداللہ سے ہے کہ جمعے کے دن سامان تجارت لیے ہوئے اونٹ آئے، ہم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہیں دیکھ کر سوائے 12 آدمیوں کے سب لوگ ادھر ہی دوڑ پڑے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَدُّوا إِلَيْهَا۔ قحط کا دور تھا مکہ میں اور مدینہ میں، آپ کو پتا ہے کہ لوکل چیزیں تو ہوتی کم ہے، باہر سے سامان تجارت تھا۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے آج کل راشن بڑھتا ہے اور اس تصویروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ کبھی آپ لائنیں لگی دیکھا کریں، کچھ جگہوں پہ افطاری بڑھتی ہے نا، ہم جب اسپیشلی فارغ ہو کے نکلتے ہیں نا تو یہ گلستان کلب پہ، یعنی میرا خیال ہے کم از کم کوئی ½ کلومیٹر لمبی لائن تو روز دکھتی ہے مجھے، اور بیچارے لائن میں کھڑے ہیں، اور آگے جائیں گے تو آگے سے کسی کو ظاہر ہے جوس کے ڈبے یا کوئی اس طرح کی افطاری دے رہی جاتا نا، تو میں اتنا اللہ کا شکر کرتی ہوں، اللہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، ہمیں ان لائنوں میں نہیں لگنے کی نوبت آتی، اور اللہ کبھی نہ لگے، اور جن کو جو ہیں اللہ ان کو بھی آسودگی دے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس دور میں اگر کچھ لوگ اپنی جگہ سے ہل گئے، کیوں ہلے صحابہ؟ بہت بڑا اعتراض ہے لوگوں پہ، تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی نئے نئے لوگ تھے دین میں آئے ہوئے، اور دوسری بات ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ پیٹ لگا ہوا دکھتا ہے، اور یہ روایت 4899 کی ہے۔ آپ نے میں نے کیا لینا ہے؟ جمعے کا اہتمام کرنا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا اور باقی سنتوں کو ادا کرنا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد بھی کرنا ہے، اور تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینی ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو آپ نے کرنا ہے، 8-9 سال کی عمر پلس کے بچے، آپ نے ان کو جمعے کے لیے 1 دن پہلے ایسے ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے جیسے آپ عید کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ جمعہ امت مسلمہ کا عید کا دن ہے۔ آپ پتہ ہے کہ عید میں بھی جمعے کا دن ہوگا، اور وہاں بھی ایک بازار لگے گا۔ میرا 3 سال پیچھے جو دورہ قرآن تھا، میں نے اس میں ایک بہت ہی خوبصورت احادیث کوٹ کی تھی، بلکہ دورہ قرآن میں بھی اتنی انیوژل چیزیں ہیں کہ بس اتنا سمجھ لے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے نا، وہ جمعے کے جمعے ہوا کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو بہرحال سورۃ جمعہ کا میسج کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، دنیاوی کاموں سے زیادہ نماز کو ترجیح دینی ہے، مال و دولت سے زیادہ اللہ کی محبت کی طلب رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔